حضرت عائشہ کو ساری زندگی اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا نصیب نہ ہوتا، اور اکثر و بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے معاشی حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی دو دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھار لگاتار تین چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بس کھجور کے کچھ دانے اور پانی۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے، اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دیتے تھے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی فکر اور تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے جو بلال نے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال و دولت کی اس خطرناکی کی وجہ سے امت کو اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فکر کا ان الفاظ میں ذکر کرتے تھے: مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں نہ بس جائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم شروع نہ ہوئی تھی کہ رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں ہی گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں ہی پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا، تو وہ ایک شخص سماسہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے سماسہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا: اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو گویا آپ نے ایک خونی آدمی کو قتل کر دیا، اور اگر احسان فرمایا تو احسان پر شکر گزار ہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا دن آیا تو آپ نے پھر فرمایا: سماسہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دن دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمایا تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا: اے سماسہ، کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سماسہ کو چھوڑ دو۔ سماسہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاص سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا گیا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہ تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین ان تمام دینوں سے زیادہ
پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظر میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ میں پہنچا تو کسی نے اسے کہا کہ سماسا تم بے دین ہو گئے ہو۔ سماسا نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم آپ تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز موجود نہیں ہے جو اس سوالی کو دی جا سکے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جا سکے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی، لہٰذا کاشان نبوت سے اگر خالی ہاتھ گھر واپس لوٹا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ ایک بار پھر اندر تشریف لے گئے اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر کھجور کی ایک گٹھلی کے سوا کوئی بھی چیز نہ ملی جو آپ ان سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سوالی نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں اس گٹھلی کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگے۔ پھر جب انہیں بھوک نے ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوسا اور دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو چھو کر آئی ہے، اسے اپنے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو عورت کو بھوک لگی تو اس گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ اس کپڑے کے پاس گئی جس کپڑے میں اس نے گٹھلی کو لپیٹ رکھا تھا، وہ اٹھا کر لے آئی۔ جب اس نے کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی جہاں اس نے 60,000 درہم میں اس کو بیچ دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور غربت، افلاس و تنگ دستی بھی ختم ہو گئی۔ حضرت جابر سے روایت ہے
کہ کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ رسول اکرم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہ فرمایا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال میں شوال بمطابق جولائی 614 عیسوی بمطابق مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمر میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ تمام واقعات اور ان کی جزیات یاد ہو گئیں۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے احادیث سے مفصل اور مسلسل بیان نہیں کیے۔ سیدہ عائشہ کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ تنہا تھے اور کوئی غم گسار نہ تھا۔ یہ حالت آپ کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس طرح سیدہ خویلہ نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زمع کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ کی طرف پیغام کا نکاح سیدہ خویلہ لے کر آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئی، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائیں، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیٹے کا رشتہ قبول فرما لیا اور یوں سیدہ عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہیں اور جلدی انہوں نے اپنی خداداد مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان نبوت میں آ کر حضرت عائشہ نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرما رہے تھے۔ آپ اپنے جملہ افعال کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے اور کہیں کوئی غلطی نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کو تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ حضور کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی اور جب آپ مسئلہ واضح فرماتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی تھیں۔ یہی وجہ کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے لوگوں کی خواتین کے بھی اپنے خاوند کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سے سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ ان کو پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی بہت بڑی عالم اور فساد کی دولت سے مالا مال تھی، نیز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بہت بڑی عالم تھی، یہی وجہ کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھیں اور انہوں نے اپنی بارے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور کی باقی تمام بیویاں اس پر رشک کھانے لگی، انہیں یہ بات گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گراں گزرتی تھی اور ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی مشابہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی مشابہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے جسم اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا کہ جو بچہ اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا موٹا اور فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ موٹا، فربا اور سفید ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا کہ جس کے بارے میں محمد بن عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے بالخصوص مخصوص تھیں اور ایک ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد میں سے نہیں تھی بلکہ آپ کے بھانجے تھے جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو حضور نے ان کے منہ پر اپنا لعاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی زمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ بخاری شریف سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے کہ آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بھانجے ہی کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری تو کوئی اولاد ہی نہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بہن اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو۔
بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اس سے ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔